بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دو درس جو تھے وہ تقدیر کے حوالے سے احادیث بیان ہوئی تھی۔ آج اس کا آخری درس ہے انشاءاللہ۔ کوشش کروں گا کہ اگلے ہفتے سے نیا باب، نیا چیپٹر شروع ہو جائے۔ اس سے اگلا چیپٹر ہے عذاب قبر کے متعلق۔ تو عذاب قبر کے متعلق کوشش کریں گے کہ ایک ہی دن میں اس کا درس ہو جائے۔ احادیث اب اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھیں، نئی نئی چیزیں احادیث سے پڑھیں، سیکھیں۔ آج کا یہ آخری درس ہے تقدیر کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص قال، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، وفی یدہ کتابان، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں۔ بعض علماء کو غام ہوا ہے کہ یہ ایک خیالی تصورات کی بات ہے، تو یہ خیالی تصورات نہیں، حقیقت میں حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں۔ فقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اتدرون ما ہذان الکتابان، کیا تم جانتے ہو یہ دونوں کتابیں کون سی ہیں؟ فقلنا، ہم نے عرض کی، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی، لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا، یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے کہ یہ کون سی کتابیں ہیں، آپ ہی بتائیں، آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ ہی جانتے ہیں بہتر کہ ان کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ فقال، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، للذی فی یدہ الیمنی، جو کتاب آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی اس کتاب کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتاب یہ کسی بندے کی لکھی ہوئی نہیں ہے، رب کی لکھی ہوئی کتاب، رب کی طرف سے آئی ہے۔ تو فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب آئی ہے، فیہ اسماء اہل الجنت، اس میں جنتیوں کے نام ہیں۔ سبحان اللہ، اس میں جنتیوں کے نام ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی کا نام ہے اصغر، دوسرے کا نام بھی اصغر، تیسرے کا بھی اصغر، تو اب اصغر لکھ دیا تو کیا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جنتی ہے یا کیا ہے؟ اصغر نام کے تو کئی ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ، جنتیوں کے نام ہیں اور ان کے باپ دادا کے بھی نام ہیں۔ سبحان اللہ، صرف اصغر نہیں لکھا، اس میں لکھا ہوا اصغر بن فلاں بن فلاں بن فلاں، شجرہ بھی ساتھ لکھے، نسب پورا لکھا ہوا ہے اس کتاب میں۔ وَقَبَائِلِهِمْ، ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کا نام بھی محمد، بیٹے کا نام بھی محمد، دادا کا نام بھی محمد، ماضی میں ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں، تو کیسا پتہ چلے گا کہ یہ محمد کون سے والے محمد ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَقَبَائِلِهِمْ، جنتیوں کا نام ان کے باپ دادا کے نام کے ساتھ ہے اور ان کے قبیلے کے نام کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، واضح فرق کر دیا گیا ہے کہ جنتی کون ہے، اس کا نام اس کتاب میں رب نے درج فرما دیا ہے۔ ثم اجمل علی آخرہم، اور پھر کتاب کے آخر میں ان کا ٹوٹل بھی لکھ دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنے عرب جنتی ہوں گے، اس کتاب کے آخر میں رب نے وہ بھی بتا دیا ہے کہ جنتیوں کی کل تعداد کتنی ہوگی۔ سبحان اللہ اللہ، فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، اس میں ان میں نہ تو اضافہ ہوگا نہ ان میں کمی ہوگی کبھی بھی۔ سبحان اللہ، یہ جنت میں داخل ہونے تک اس کتاب میں جو جنتیوں کے نام لکھے ہیں نا، سب کے سب وہی رہیں گے۔ یہ سنن الترمذی کی حدیث ہے جی، صحاح ستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب الترمذی، سنن الترمذی، اس کتاب کی یہ حدیث۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کا ٹوٹل بھی لکھا ہوا ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اگر لکھا ہے، مثال کے طور پر لکھا ہے کہ 1 ارب جنتی ہیں، تو وہ 1 ارب سے نہ اوپر نہ نیچے، 1 ارب ہی جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کتاب کس کے ہاتھ میں تھی؟ حضور علیہ السلام کے ہاتھ۔ دی کس نے؟ فرمایا رب العالمین نے دی ہے۔ سبحان اللہ، رب کیا کتابیں ایسے بھی دیتا ہے کہ پڑھائی نہیں تو ویسے ہی دے دے، سکھائی نہیں تو ویسے ہی دے دے؟ رب دیتا ہے؟ نہیں۔ اور رب نے تو آدم علیہ السلام کو بھی پیدا ہوتے ہی اتنا علم عطا کر دیا کہ ملائکہ آپ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ سبحان اللہ،
رب نے جو کتاب حبیب کو دی ہے نا، اس کتاب کے ایک ایک لفظ حبیب کو بتا دیا ہے، سکھا دیا ہے. سبحان اللہ. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ میلاد شریف کی محفل میں گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر جنتی کا نام جانتے ہیں، ہر جنمی کا نام جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا. فرماتے ہیں کہ اگلے دن میرے پاس ایک نوجوان آ گیا جو کسی مدرسے میں پڑھتا تھا. تو اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا کہ حضرت رات کو آپ نے بیان میں یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی ہر جنتی کے بارے میں جانتے ہیں، ہر جہنمی کے بارے میں جانتے ہیں، تو بتائیں، ہندوستان کا تھا، تو بتائیں کہ یہ ہندوستان کے فلاں بھنگی اور ایسے کوئی نچلے طبقے کا نام لیا، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا یہ سوال بڑا برا لگا، کیونکہ آپ اللہ کے نبی سے مکمل محبت کرتے تھے. سبحان اللہ. اب سوال ہو رہا ہے نبی کی ذات کے بارے میں، تو یوں پوچھا جائے کہ نبی اس بھنگی کے بارے میں جانتے ہیں، تو ان کو اچھا نہیں لگا. دل میں عشق رسول تھا نا، محبت رسول نے گوارا نہیں کیا، چہرے پہ ناگواری ظاہر ہوئی. تو نوجوان سے فرمایا، بیٹا تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہندوستان کے بادشاہ کے بارے میں نبی جانتے ہیں، تم نے بھنگی کا کیوں پوچھا؟ نبی کے بارے میں سوال ہے تو شان والا سوال کرنا. یہ ہے محبت رسول جی، یہ ہے عشق رسول. آپ نے فرمایا پڑھتے ہو مدرسے؟ اس نے کہا میں فلاں کلاس میں پڑھتا ہوں مدرسے. تو آپ نے فرمایا کیا مشکات شریف پڑھ لیا؟ اس نے کہا پڑھ لی ہے. کب کی پڑھی ہوئی ہے مشکات شریف؟ آپ نے فرمایا میری یہ کتابوں میں فلاں جگہ رکھی ہے، اٹھا کے لے آؤ. مشکات شریف اٹھا کے لایا. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث نکال کے اس کے سامنے رکھی، فرمایا پڑھو. اس نے پڑھی تو آپ نے فرمایا دیکھو یہاں رب نے حضور علیہ السلام کو جو کتاب دی اس کے اندر ایک ایک جنتی کا نام لکھا ہوا ہے. تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی جنتی کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ سبحان اللہ. وہ نوجوان حیران اور شزدر رہ گیا. اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت یہ حدیث تو ہم نے پڑھی تھی، مگر ہم نے ایسے تو کبھی نہیں سوچا. ہم نے تو ایسے سوچا ہی نہیں. کیونکہ پڑھانے والے نے ترجمہ کر کے بھاگنے کی کوشش کی کہ کہیں اللہ کے نبی کے بارے میں ان کا عقیدہ سیدھا نہ ہو جائے. اس نے بھاگنے والی کوشش کی. حدیث کا ترجمہ کرو اور بھاگو. مت بتاؤ کہ اللہ کے نبی کو کتاب ملی ہے تو اللہ کے نبی کو اس کا علم بھی ہے، یہ مت بتاؤ. یہ اہل علم ہی بتاتے ہیں، اہل حق ہی بتاتے ہیں، صاحب ذوق ہی بتاتے ہیں، صاحب محبت ہی بتاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، راوی فرماتے ہیں ثم قال للذی فی شمالہ، پھر حضور علیہ السلام کے جو بائیں ہاتھ میں کتاب تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب، یہ بھی رب کی طرف سے، یہ بھی رب کی طرف سے. فیہ اسماء اہل النار و اسماء آبائہم، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں اور ان کے باپ دادا کے نام ہیں، وقبائلہم، اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہر جنتی کا پتہ ہے، ہر جہنمی کا پتہ ہے. سبحان اللہ. حضور جانتے ہیں جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا. جانا کب ہے؟ ابھی تو اللہ جانے 1450 سال تو گزر گئے، اللہ جانے اور کتنے سو سال گزریں گے. قیامت قائم ہوگی، 50,000 سال کا دن تو وہ ہوگا. اس کے بعد پتہ چلے گا جنت میں کون جا رہا ہے، جہنم میں کون جا رہا ہے. مگر اللہ کے نبی دنیا میں رہتے ہوئے ہی جانتے ہیں. سبحان اللہ. جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے. سبحان اللہ. ثم اجمل علی آخرہم، پھر ان جہنمیوں کا بھی آخر میں ٹوٹل لکھ دیا گیا کہ ٹوٹل اتنے جہنمی جہنم میں جائیں گے. فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، ان میں کبھی بھی نہ کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی. جو لکھ دیا رب نے نا وہ ہو کر رہے گا. یہ تقدیر مبرم والی بات ہے جو ٹلتی نہیں، نہ دعاؤں سے بدلتی ہے نہ کسی چیز سے. تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ ہستی ہیں، اللہ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی. فرشتے تو تقدیر معلق کے متعلق جانتے ہیں. یہ بات علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شریف میں لکھی ہے، جو میں ابھی آپ سے عرض کرنے لگا. لوح محفوظ پر جو تقدیر لکھی ہے وہ تقدیر معلق ہے جو دعا سے ٹل جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے خود بندہ مومن کی دعا سے ٹلتی ہے، اولیاء اللہ کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے. فرمایا وہ تقدیر معلق ہے.
لیکن یہ جو کتابوں میں لکھی ہوئی تھی نا، جو حضور علیہ السلام کے پاس کتابیں تھی کہ جنتی اور جہنمیوں کے نام، ان میں فرمایا ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوگی. فرمایا یہ تقدیر مبرم والی تھی. فرمایا فرشتے جو لوح محفوظ پڑھتے ہیں وہاں سے کام کرتے ہیں دیکھیں. فرمایا وہ تقدیر معلق جانتے ہیں، اور رب نے ہمارے نبی کو یہ شان عطا فرمائی کہ وہ تقدیر مبرم بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ، یہ شان ہے اللہ کے. فقال اصحابہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، ففیم العمل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جب جنتی طے ہو گئے، جہنمی طے ہو گئے، عمل کس کھاتے میں؟ یہ عمل میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ جب لکھ دیا ہے کہ اس جنتی نے فلاں فلاں نے جنت میں جانا ہے، فلاں فلاں نے جہنم میں جانا ہے، تو یہ عمل کس لیے؟ ان کان امر قد فرغ منہ، اگر معاملہ ایسا ہی تمام ہو چکا ہے تو پھر عمل کا کیا فائدہ، کیا کرنا عمل کو؟ فقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا، سددو وقاربو، سیدھے رہو اور اللہ کا قرب حاصل کرو. یہ اس لیے نہیں لکھا کہ تم بس اٹک کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ. فرمایا نہیں، عمل کرو، سیدھے رہو، اللہ کے قرب والے اعمال کرتے جاؤ. سبحان اللہ. فرمایا فإن صاحب الجنت یختم له بعمل اہل الجنت، فرمایا جو جنتی ہوگا وہ عمل کرتے کرتے جنتی عمل پر ہی اختتام ہوگا. وَإِنْ عَمِلَ أَيِّ عَمَلٍ، اگرچہ وہ کوئی بھی عمل کرتا ہو. یہ اللہ نے لکھ تو دیا ہے، لیکن تمہیں کیا پتا کہ جنتی کون ہے جہنمی کون ہے؟ تم عمل کرو. سبحان اللہ. عمل کرو. جنتی والے عمل کرتے کرتے وہاں پہنچے گا کہ جنتی عمل پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا. وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُحْكَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور جہنمی جو ہیں وہ عمل کرتے کرتے جہنمی والا عمل کرے گا. وَإِنْ عَمِلَ أَيِّ عَمَلٍ، اس سے پہلے کوئی بھی عمل کرتا ہو لیکن جہنمی عمل کر کے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. پتہ تو نہیں ہے نا کہ جنتی کون ہے جہنمی، ہمیں نہیں پتا، اللہ کے نبی کو پتا ہے. تو ہمیں تو عمل کرنے کا حکم ہے. فرمایا سددوا وقاربوا، تم سیدھے رہو، عمل کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. سبحان اللہ. ایک روایت میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جنتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت والے اعمال آسان کر دے گا. سبحان اللہ. یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں نمازی نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. یہ جنت کی طرف لے جانے والا عمل ہے، جنتیوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا. سبحان اللہ. کسی پہ کتنا گراں گزرتا ہے یہی عمل کرنا، اور کسی کے لیے آسان. نہ صرف آسان بلکہ کرنے کے بعد مزہ بھی آتا ہے. سبحان اللہ. لطف آتا ہے. صبح فجر کی نماز پڑھیں نا جی، جو مزہ فجر کی نماز کے بعد آتا ہے نا پورا دن نہیں آتا. یقین جانیں جو لطف اور مزہ اس میں آتا ہے. اور رب نصیب فرمائے تو سحری کی تو مزہ ہی کچھ اور ہے جی. سبحان اللہ نصیب فرمائے ہم سب کو. تو ویسے عمومی طور پر آپ دیکھیں ہم اپنے کام کاج دنیاوی ترقی کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں. آخرت کے عمل کی بات آتی ہے تو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ویسے لگے رہیں گے، کوئی کیا عمل کر رہا ہے، کوئی کیا عمل کرتا ہے. دنیا کمانے کے لیے کتنی تک وہ دو میں لگے رہتے ہیں. اچھی بات ہے، دنیا اچھی گزرے گی، فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں دنیا گزاری ہونا، اس کا تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن اگر دنیا کمائی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کچھ پتہ نہیں تو پھر بندہ گیا، پھر گیا. اللہ. ویسے اچھی بات کسی نے کہی ہے کہ کماتے تو ہم بہت کچھ ہیں لیکن اچھا یہ ہے کہ ہم لوگوں کی دعائیں کمائیں. سبحان اللہ. کہتے رہتے تو ہم اپنے گھروں میں ہیں لیکن مزہ جب ہے کہ لوگوں کے دلوں میں رہیں. سبحان اللہ. گھر سے تو نکل کے قبر میں چلے جائیں گے لیکن اگر لوگوں کی دلوں میں رہتے ہوئے نا تو پھر ان کی دعاؤں میں بھی رہیں گے. سبحان اللہ. مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے. کما تو بہت کچھ لیتے ہیں، لوگوں کی دعائیں کمائیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. حدیث کے آخری الفاظ سماعت فرمائیے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ فنبذہما، پھر راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان دونوں کتابوں کو اپنے ہاتھ سے اچھالا. وہ پردہ غیب سے آئی تھی تو غائب ہو گئی. سبحان اللہ. جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی صحابہ نے دیکھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ سے چھوڑی تو صحابہ سے بھی غائب. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाती हैं कि बारिश हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा तो आका अलैहिस्सलाम की चादर मुबारक उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर थी। आका अलैहिस्सलाम ने वो चादर हटा दी। फरमाया अब बताओ। फरमाने लगी अब तो रुक गई है या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हमारी चादर की बरकत थी जो तुमने ओढ़ रखी थी, उससे तुम्हें अल्लाह के अनवार तजल्लियात नजर आ रहे थे। सुभान अल्लाह, तुम समझी कि बारिश है। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के नबी के हाथ में किताबें थी तो नजर आ रही थी, हाथों से गई तो गायब हो गई। तकदीर का चैप्टर था तो उसके हवाले से इन्होंने ये हदीस यहाँ पे जिक्र की है कि हर जन्नती जन्मी फिक्स हो गए हैं, मोहर लग चुकी है, काम तमाम हो चुका है, लेकिन हमें पता नहीं हमने अमल करना है। अमल करने के बाद भरोसा तकदीर पर करना है। ये बार बार तकदीर में जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसका जिक्र फरमाया ना, जो तकदीर में लिखा होगा होगा, बार बार हमें ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि हम अपने आप को अपने रब के हवाले कर दें, अपने रब पर कामिल यकीन कर लें कि जो हमारा रब चाहता है वही होता है। इसलिए हमें ये दर्स दिया गया। रब से ताल्लुक जितना मजबूत होगा ना जी, बंदा उतना कामयाब होगा। सुम्मा काला फरग रब्बुकुम मिनल इबाद फरीकुन फिल जन्नति व फरीकुन फिस सईर। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा रब बंदों के मामले से फारिग हो चुका, यानी उसने सबका लिख दिया है कि जन्नती कौन है, जन्मी कौन। तो एक गुरो जन्नती है और एक गुरो जन्मी है। अल्लाह अकबर। आज की आखिरी हदीस मुबारक एक समात फरमा लीजिए, इसका थोड़ा सा कुछ रब्त सा था। हजरत अबू खुजामा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत नकल करते हैं। ये खुद ताबीई हैं और इनके वालिद सहाबी हैं। तो अपने वालिद सहाबी से रिवायत नकल करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो फरमाते हैं कि सल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, फकुल तो या रसूलल्लाह अरअयत रुकन नस्तरकीहा व दवाअन नतदावाहा नतदावा बिही व तुकातन नत्तकीहा। फरमाते मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की बरगाह आलिया में अर्ज की कि या रसूलल्लाह आप इस बारे में क्या फरमाते हैं कि ये जो हम दम और झाड़ फूंक वगैरह करते हैं, दम वगैरह करते हैं, तावीज वगैरह, रुकन दम करना, तावीज लिखना, तावीज बांधना, गंडा बांधना, ये रुकन का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता है। नस्तरकीहा, हम ये काम करते हैं, तावीज गंडा और दम वगैरह का काम करते हैं। वह दवा न तदावा भी, और बीमारी वगैरह में दवा लेते हैं। वह तुकातन न तकीहा, और हम खाने वगैरह से कि इससे बीमार हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा, परहेज भी करते हैं। तो आप हमारे इन अमाल के बारे में क्या फरमाते हैं? हर तरुद्दु मिन क़दरिल्लाहि शैयन, क्या ये अल्लाह की तकदीर को बदल देते हैं? यानी बीमार है उसके लिए दवाई ली तो वो ठीक हो गया, क्या इसने तकदीर को बदल दिया? कोई बीमार था उसको दम किया या तावीज दिया वो ठीक हो गया, तो क्या इसने तकदीर को बदल दिया? ये चीजें तकदीर को बदल देती हैं या रसूल अल्लाह। और वो जो हम परहेज करते हैं कि जी नजला हो रहा है तो ठंडी चीज ना खाए ताकि नजला ना हो, लेकिन अगर तकदीर में नजला होना लिखा है तो हम ठंडी चीज ना खाएं तो क्या नजला नहीं होगा? तकदीर में कुछ कमी हो जाएगी, फर्क पड़ेगा तकदीर में। काला, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बात सुने जी आका अलैहिस्सलाम, फरमाया हिया मिन क़दरिल्लाह, ये इलाज करना भी अल्लाह की तकदीर ही है। सुभान अल्लाह। फरमाया परहेज करना, तावीज वगैरह, दम वगैरह, दवा लेना, फरमाया ये भी अल्लाह की तकदीर से ही है। सुभान अल्लाह। ये तकदीर को नहीं बदलते बल्कि ये खुद उसकी तकदीर में है। सुभान अल्लाह। इस हदीस से हमें यह पता चला कि तावीज वगैरह और दम वगैरह इस्लाम में मना नहीं। ये इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद इमाम अहमद में, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अस-सुनन में, और इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अस-सुनन में हदीस नकल फरमाई है। तीनों ही बड़े मुहद्दिसीन हैं, दो सहाय सित्ता वाले हैं और एक इनसे भी पहले के इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह। इस हदीस में तावीज, गंडे और दम वगैरह का जिक्र हुआ। यहाँ बुजुर्गों ने फरमाया है जिस तावीज में कुरानी आयात लिखी हो, अहादीस मुबारका में बताई हुई दुआएं लिखी हो, या बुजुर्गान दीन के बताए हुए आमाल लिखी हो, तो वो तावीज सही है।
इसी तरह ऐसा ही दम भी सही है, जो कुरानी आयत से हो या हदीस में बताई हुई दुआ से हो या बुजुर्गों के बताए हुए अमल से हो, वो दम भी सही, वो तावीज भी सही, वो गंडा भी सही। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा हो जिसमें शिरकिया बातें हों, गैर इस्लामी बातें हों, वो तावीज भी मना, वो दम भी मना, वो गंडा भी मना। ये असल मतलब और मफहूम है आदीस का, जिनमें तावीज से मना किया गया और जिनमें इजाजत दी गई। ये मतलब है। बाज़ हज़रात माने की छानबीन सही तरह से नहीं करते, वो मुतलकन तावीज़ों को शिरक 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 और बिदअत बिदअत गुमराही गुमराही कह कर मुसलमानों को परेशान करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो तावीज़ कुरानी आयात पर मुश्तमिल हो वो सहाबा से भी साबित है। खुद आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू दज्जाना रदी अल्लाह ताला को एक तावीज़ हजरत अली रदी अल्लाह ताला से लिखवा कर दिया था। जिन्नात वगैरह उन्हें तंग करते थे तो लिखवा कर दिया। उन्होंने अपने तकिए के नीचे रखा तो रात भर उनको चीखने चिल्लाने की आवाज आती रही। सुबह हुजूर अलैहिस्सलाम की बरगाह में हाजिर हुए, अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये माजरा है, रात पूरी कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू दजाना, वो तावीज उठा लो। अगर तुम वो तावीज ना उठाओ तो तुम्हारे घर में जो जिन वगैरह है ना, फरमाया, ये सारे जलकर खाकिस्तर हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, ऐसा तावीज दिया जो मना है। अहदीस मुबारका कई ऐसी हैं, कई ऐसी अहदीस मुबारका हैं। एक हदीस में जो बात बयान हुई दूसरे में उसके उलट है। बंदा परेशान हो जाता है, क्या करे। बुजुर्गान दीन ने उन अहदीस की छानबीन की। जब तक दोनों हदीस पर अमल करना मुमकिन होता है तो वो दोनों हदीस को यूं बयान करते हैं ताकि दोनों पर अमल हो जाए। क्योंकि हमारा काम तो अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करना है ना, बताए हुए इरशाद पर अमल करना है। लेकिन जब वो देखते हैं कि अब मुमकिन नहीं है दोनों हदीस पर अमल करना, तो फिर वो कहते हैं कि ये एक हदीस नासिख है, दूसरी मनसूख है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। हदीस शरीफ में आया है कि इमाम के पीछे किरात न करो, इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। और एक हदीस शरीफ में आया कि ला सलाता लिमन लम यक़रा इल्ला बिफातिहतिल किताब, जो बंदा नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज ही नहीं होती। अब दोनों हदीस इकट्ठी आ गई, अमल किस पे करें? उलमाए हनफिया ने फरमाया दोनों पे अमल करेंगे। जब बंदा अकेला नमाज पढ़ रहा हो तो जब तक सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा नमाज नहीं होगी, लिहाजा इस हदीस पर अमल हो जाएगा कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। दूसरी हदीस की इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है, तो जमात में आप इमाम के पीछे फातिहा ना पढ़ें ताकि हुजूर की उस हदीस पर भी अमल हो। इमाम सूरह फातिहा पढ़ रहा है, वो नमाज तो फातिहा के बगैर है ही नहीं, सूरह फातिहा के साथ है। तो इमाम की सूरह फातिहा पढ़ना, मुक्तदी की सूरह फातिहा पढ़ना है। उलमाए हनफिया के नजदीक दोनों हदीसों पे अमल हो रहा है, सुभान अल्लाह। लेकिन जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जमात में भी सूरह फातिहा पढ़नी है, अलग भी पढ़नी है, उनके नजदीक इस दूसरी हदीस पे अमल नहीं हो रहा जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया इमाम के पीछे किरात नहीं। उन्होंने हदीस को छोड़ा। लेकिन उलमाए अहनाफ ने दोनों हदीस पर अमल किया, सुभान अल्लाह। अच्छा कौन रहा, वो जिसने दोनों हदीसों पर अमल किया या वो जिसने एक को छोड़ा एक को पकड़ा? इसी तरह रफल यदैन के मुताल्लिक हदीस हैं, कई हदीस हैं जिनमें रफल यदैन का जिक्र है, लेकिन कई हदीस ऐसी भी हैं जिनमें रफल यदैन का जिक्र नहीं, उसकी मुमानत है। कई सहाबा ऐसे हैं जिनसे रफल यदैन की मुमानत है, तो टकरा गया दोनों का अमल। अब क्या करें, रफल यदैन करें या नहीं? तो उलमाए किराम ने छानबीन की, पता ये चला कि जो हदीस रफल यदैन वाली है वो मनसूख हो चुकी है। दूसरी जो हदीस जिनमें जिक्र है कि रफल यदैन ना किया जाए वो नासिख है। इसलिए जब मनसूख हो गया एक हुक्म तो उस पर अमल नहीं होता, इसलिए रफल यदैन को छोड़ दिया गया, सुभान अल्लाह। ये अहादीस मुबारका में इस तरह खासकर इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मानीउल आसार में इसी तरह की अहादीस इकट्ठी की और उनके दरमियान तत्बीक मुवाफकत पैदा की कि अमल किस किस तरह करना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जी हमें अहादीस को अच्छी तरह समझने फिर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।